تارا انعام قتل کیس انجام کو پہنچ گیا۔ مرکزی مجرم شاہ نواز امیر کو موت کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ والدہ سمینہ شاہ عدم ثبوت کی بنا پر بری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سر سے سائبان چھن جانے کا خوف، کراچی میں مکان مالک کے کرائے مانگنے پر میاں بیوی نے خود کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ مکان مالک نے کرایہ نہ دینے پر گھر خالی کرنے کا کہا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی سے متعلق کیس، فیض حمید اور دیگر کو فریق بنانے کے لیے 1 روز کی مہلت۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ کی تبدیلی پر وضاحت، ریمارکس دیے۔ افسوس کی بات ہے آج کل ہر کوئی فون اٹھا کر صحافی بنا ہوا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں یہ بینچ تشکیل دیا۔ ملک جمہوریت کی طرف گامزن ہے، سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت آ رہی ہے، ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں۔ سائفر سے متعلق کیس کی آئندہ سماعت ان کیمرہ ہوگی، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی ٹرائل خفیہ رکھنے کی استدعا، سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ ایف آئی اے اور کیس میں شکایت کنندہ سابق سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری۔ 8 فروری کو عام انتخابات کا انعقاد کھچائی میں پڑنے لگا، انتخابات بیوروکریسی سے کروانے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا، درخواست پر لارجر بینچ کی سفارش۔ الیکشن کمیشن نے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تربیت روک دی، انتخابی شیڈیول 17 دسمبر تک جاری کیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی عام انتخابات ملتوی اور سبوتاژ کرانے کی سازش کر رہی ہے، نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا الزام۔ الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی درخواستوں کو الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح دوغلی اور منافقانہ پالیسی پر کاربند ہے، انتخابات سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے۔ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، نون لیگ، آئی پی پی اور جے یو آئی فے میں ڈیڈ لاک برقرار۔ آئی پی پی نے نشستوں کے حوالے سے لسٹ نون لیگ کو تھما دی۔ جے یو آئی فے بھی پنجاب میں قومی اسمبلی کی 5 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کی خواہاں، حتمی فیصلہ تینوں جماعتوں کی مرکزی قیادت کرے گی۔ افغانستان ڈی آئی خان حملے میں ملوث کرداروں کو ہمارے حوالے کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان نے حملے کے ثبوت افغان حکام کے حوالے کیے، ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں، عبوری حکومت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مظفر آباد پہنچ گئے، یادگار شہداء پر حاضری۔ مظفر آباد آمد پر آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے شہداء گیلری کا دورہ بھی کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کا جوڈیشل کونسل کی کارروائی اوپن کرنے کا مطالبہ، جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا۔ کونسل، کارروائی کی وجہ سے مجھے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میرے خلاف کھلی سماعت کی جائے، آئین پاکستان مجھے کھلی سماعت کا حق دیتا ہے۔ جعلی ڈگریوں اور ڈومیسائل پر بھرتی افسران کی شامت آ گئی، کراچی سمیت سندھ کے 20 اضلاع کے سرکاری افسران کی جعلی ڈگریوں اور ڈومیسائل کی چھان بین شروع، تصدیق کے لیے متعلقہ اداروں کو خط لکھ دیا گیا۔ کراچی کے 3 اضلاع کے 26 افسران بھی شامل۔ ہونی فوج رات کے اندھیرے میں غزہ کی پٹی پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی، جبالیہ اور رفح میں شدید بمباری، شہداء کی تعداد 18,628 ہو گئی۔ جنین میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران مزید 10 فلسطینی شہید، تعداد 288 تک پہنچ گئی۔ چھاپے کے دوران اقوام متحدہ کا ایک اور کارکن بھی شہید۔ حماس کے جوابی حملوں میں اب تک 116 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کی ویب سائٹ فلسطینی حامی گروپ نے ہیک کر لی، اسرائیلی فوج کو فضائی، زمینی اور الیکٹرانک طریقے سے نقصان پہنچانے کا بھی اعلان، ویب سائٹ پر فلسطین آزاد کرو کا میسج بھی جاری۔ اسرائیلی فوج نے بھی ویب سائٹ ہیک ہونے کی تصدیق کر دی۔
चीन के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, बीजिंग में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2013 के बाद पहला फ्रीजिंग अलर्ट जारी, बर्फबारी ने हर शय जमा दी, शहरी ठिठुर कर रह गए, स्कूल्स बंद, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला सज गया। 5 रोज़ा मेले में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। निगरा वज़ीर आला सिंध और सियासी रहनुमाओं ने भी किताब दोस्ती पर रोशनी डाली। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।